بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان بننے کے بعد یا پاکستان سے پہلے کچھ اخبارات تھے جن کے جو بڑے گروپس میں تھے۔ پاکستان ٹائم ان میں سے ایک ہے، پھر اس کے بعد ڈان ایک بڑا گروپ تھا، پھر نوائے وقت کا ایک بڑا چرچا تھا جب شروع میں جو اخبارات آیا کرتے تھے۔ پھر جنگ گروپ کا شمار ہوا۔ جنگ گروپ ایسا گروپ آیا سامنے جس نے بہت ترقی کی، اور ترقی کرنے کی کچھ وجوہات یہ تھی کہ ایک تو ہمیشہ سے اس کے اوپر ایک لیبل لگا ہوا تھا کہ جنگ جو ہے، جنگ گروپ جو ہے حکومت کے ساتھ چلتا ہے، حکومت کی پالیسیز کی تائید کرتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کو فائدہ دیا، ان کو جو اشتہارات تھے وہ بھی دوسروں زیادہ ملے، اس لیے وہ ترقی کرتے کرتے جنگ سے جیو نیوز بن گیا۔ جیو نے کہا جو اس وقت شمار ہے پاکستان کے، اگر ٹیلی ویژن سسٹم کو دیکھا جائے تو پی ٹی وی کے بعد اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا جو ادارہ ہے وہ جیو نیوز ہے۔ جیو نیوز نے بڑی ترقی کی، اسٹیبلشمنٹ کی اس کے اوپر سرپرستی تھی، اسٹیبلشمنٹ ان کے اینکرز کا بھی خیال کرتی تھی، اور ان کے جو صحافیوں کا بھی خیال کرتی تھی، جو ان کو ایک وی آئی پی ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ کہیں بھی اگر گورنمنٹ کے ادارے میں جایا جا رہا ہو، پرائم منسٹر سے، صدر سے، یا آرمی چیف سے، یا کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی ان کو ایکسیس چاہیے تو جیو والوں کو دوسرے صحافیوں کی نسبت ایک بڑا مقام حاصل تھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان لوگوں کو پالا۔ ان میں سے ایک دو لوگ وہ تھے جس کا زیادہ چرچا آج کل بھی ہے، وہ تھے حامد میر صاحب۔ حامد میر صاحب ایک کافی تقریباً سمجھ لیں کہ 2-2.5 دہائیوں سے صحافت کے اندر ایک بڑا ان کا مقام تھا، ان کا بڑی سنی جاتی تھی۔ وہ کوئی بھی بیان دیتے تھے اس کو لوگ سنتے بھی تھے اور اس پہ غور بھی کرتے تھے، اور کیونکہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی مکمل طور پہ ان کو ایکسیس تھا۔ اسامہ بن لادن کا انٹرویو ہو، کوئی بھی ایسا متنازع انٹرویو ہو، وہ حامد میر کرتے تھے، اور کوئی بات کہہ بھی دیں ان کو کہتے ہیں کہ 100 خون معاف ہوتے ہیں۔ یہی حالات ان کی تھی۔ انہوں نے مذہبی بیانات دے کے لوگوں میں ہنگامہ آرائی کرائی، کسی کا بھی تمسخر اڑا سکتے تھے، کسی کے متعلق بیان کر کے لوگوں کو بھڑکا سکتے تھے۔ کچھ عرصے سے حامد میر صاحب کا زوال کا شروع ہو گیا۔ حامد میر صاحب نے کچھ عرصہ پہلے بنگلہ دیش کا بھی دورہ کیا۔ یہ اس وقت دورہ کیا جب پاکستان کے محب وطن جو پاکستان کا ساتھ دے رہے تھے، بنگلہ دیش جب بنا ہے مشرق پاکستان، بہت سارے بزرگ جو پاکستانی کارکن تھے ان کو پھانسیاں دی گئیں، ان پہ یہ الزام لگا کے پھانسی دی گئی کہ یہ غدار تھے، بھلے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، جماعت اسلامی سے ہو، کسی بھی ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ بہرحال وہ پاکستانی تھے، اس وقت انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، تو ان کو اس جرم کے اندر ان کو سزائے موت دی گئی۔ تو اس وقت حامد میر صاحب وہاں پہ جا کے انعامات وصول کر رہے تھے۔ میں آپ کو وہ فوٹو بھی دکھا سکتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر بعد میں دکھاؤں گا آپ کو، کہ ان کو وہاں پہ باقاعدہ حسینہ واجد جو سی ہیں وہ انعام دے رہی ہیں، اور ان کو بڑا ان کا استقبال ہوا، اور انہوں نے وہاں پہ کافی سارے متنازع بیانات دیے۔ اس کے باوجود بھی فوج نے یا اسٹیبلشمنٹ نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ حال ہی میں جب ان کو جیو سے نکال دیا گیا، اور جیو نے بھی تھوڑی اپنی پالیسی میں تبدیلی کی ہے، وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کام کر رہا تھا کافی عرصے سے، انہوں نے تبدیلی کی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر کیونکہ حامد میر یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ میں ہی ہوں، میرے حکم سے یہ فوج اور یہ تمام ادارے چلتے ہیں۔ ان کو جہاں بھی جاتے تھے تو ان کو جنرل صاحب کے ساتھ بٹھایا جاتا تھا، راحیل شریف ہوں، اس سے پہلے ہوں، جو موجودہ ہوں، تو ان کو اتنا مقام حاصل تھا، عام صحافیوں میں نہیں بیٹھتے تھے۔ عام صحافی اگر الگ بیٹھے ہیں تو حامد میر اٹھ کے جا کے ان کو جگہ دی جاتی تھی کہ وہ جنرل صاحب کے ساتھ بیٹھے۔ اب یہ حالت ہے کہ وہ زبان استعمال کر رہے ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ جب چونٹی کے پر نکل آتے ہیں، جب موت آتی چونٹی کی تو اس کے پر نکل آتے ہیں۔ تو یہی حالت آج کل حامد میر کی ہے۔ حامد میر نے جو بیان دیا ہے وہ آپ سنیں، وہ سننے کے بعد میں آپ سے مزید بات کرتا ہوں۔ ہمارے گھر میں گھس کے ماریں گے نا ہمیں، تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے، آپ کے پاس ٹینکی اور بندوقیں ہیں، لیکن ہم آپ کے گھر کے اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری۔
اور اس کے پیچھے کون جنرل رانی تھی. سمجھ آ گئی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب اگر آئندہ کسی صحابی کے گھر میں گھس کے تم نے اس پر تشدد کیا، ہم بتائیں گے کہ تمہیں تمہاری بیوی نے گولی کیوں ماری. بس اتنا ہی بتانا تھا. تھینک یو ویری مچ. اتنے مرد کے بچے ہو، اتنے بہادر ہو، تو سینہ تان کے کہو نا ہاں جی میں اس کے گھر میں گھسا ہوں. لیکن تم اتنے بزدل ہو، اتنے بغیرت ہو کہ تم یہ تو نہیں مان رہے کہ میں ان کے گھر میں گھسا تھا. تم کہتے ہو او ہو نہیں کوئی لڑکی کا بھائی تھا جس نے مارا ہے. تو کیونکہ ایک بہت بغیرت اور بزدل دشمن سے واسطہ پڑا ہے، تو اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میرا پتہ نہیں چلے گا، میں نامعلوم ہوں. تم کوئی نامعلوم نہیں ہو، تمہارا پتہ ہے ہمیں تم کون ہو. تم نے اس سے نعرہ لگوایا اسرائیل مرد آباد اس لیے کہ تمہاری داڑھی میں تنکا ہے، تم چور ہو. تمہیں پتہ ہے کہ تم ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی وکالت کرتے ہو. جب تم لوگ پاکستان کے میڈیا کو اسرائیل کے حق میں ایک نیریٹو بنانے میں ناکام ہو جاتے ہو، تم دیکھتے ہو یہ میڈیا تو ہر وقت اسرائیل کی مخالفت ہی کرتا رہتا ہے. تمہیں اس پہ بڑا غصہ آتا ہے. تم پھر کبھی مطیع اللہ جان کو اٹھا لیتے ہو، کبھی ابصار عالم کو گولیاں مارتے ہو، کبھی اسد طور کو اٹھا کے گھر میں. ناظرین، آپ نے حامد میر کی یہ ویڈیو سنی جو اس نے کافی غصے میں تھے، اور جو کچھ وہ بتا رہے تھے کہ صحافیوں کے گھروں میں گھس کے مارا، گولیاں ماری. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اگر کہ آئی ایس آئی یا فوج کسی کو گولی مارنا چاہتی ہے تو وہ زخمی کیوں ہو جاتا ہے، خالی اس کو ہلکی پھلکی گولی کیوں لگتی ہے. حامد میر کو بھی جو گولیاں لگی ہیں گاڑی میں، جو گولیاں لگی تھیں کچھ چند سال پہلے، تو حامد میر کو مکمل طور پہ کیوں نہیں مارا گیا؟ اس کو گولیاں ہلکی پھلکی ٹانگوں میں کیوں لگی؟ اور بھی جو صحافیوں کو گولیاں لگی، ابصار عالم کو گولی لگی، ایک گولی لگی اور اس کے بعد اسے کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہو گیا، ہیرو بن گیا. حامد میر بھی ہیرو بن گیا، الزامات لگا دیے. کچھ عرصہ پہلے ایک خبر تھی کہ اسی طریقے سے اس نے کسی محفل میں اپنی گولیوں کا ذکر کیا تو چیف آف آرمی سٹاف نے یہ ان کو کہا، جنرل صاحب نے، کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کو گولیاں کس نے ماری تھی، آپ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو حامد میر خاموش ہو گیا. بات یہ ہے کہ حامد میر کا وہی حساب ہے کہ جیسے کسی عورت کو طلاق دے دی جائے اور وہ عورت جو سی ہے وہ غلط کمائش کی ہو تو وہ آ کے سڑک پہ آ کے اپنے شوہر کے جو تعلقات ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیتی ہے. یہی حالت آج حامد میر کی ہے. جو کچھ وہ بتا رہے ہیں، جو جس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں، اس سے نظر یہی آتا ہے کہ ان کا بھی جو سے ہے وہ وہی تعلق ہے اس بدکماش عورت والا، کہ جب اس کو طلاق ہو گئی ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے تو انہوں نے کہا میں اب تمہارے ہر راز کو نہ کھولوں گی اور سڑک پہ لے کے آؤں گی. بہرحال یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ بس صحافت سے سمجھ لیں کہ ان کا آخری کام ہے، اور یہ اب یہ فارغ ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پالتی بھی ہے لوگوں کو، اور اسٹیبلشمنٹ جو ان سی ہے ان کو سیدھا کرنا بھی جانتی ہے. میں نے کبھی نہیں آج تک دیکھا، آپ بھی جانتے ہیں کہ جو ایجنسیوں کے پے رول پہ پل رہے ہوتے ہیں ان کی عمریں بھی تھوڑی ہوتی ہیں، اور ان کو جب وہ اپنے ایجنسیوں کے راز جو ان سے ہیں لوگوں کو بتانے شروع کر دیتے ہیں تو ایجنسیاں ان کو معاف نہیں کرتی، کیونکہ یہ قومی راز ہوتے ہیں. بعض صحافیوں کے پاس ان کو اتنے ایکسیس دیے گئے. میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ ان کو اسامہ بن لادن سے ملنے کے لیے افغانستان تک کا ایکسیس دیا. یہ اکیلے جا سکتے تھے وہ دشوار گزار راستوں سے. ان کو فوج ہی نے وہاں تک پہنچایا تھا کسی نہ کسی طریقے سے تاکہ یہ انٹرویو لیں، ان کو پاپولر کریں، کیونکہ انٹرویو اس وقت لینا بہت مشکل کام تھا. چند ایک لوگ خوش قسمت تھے جنہوں نے انٹرویو لیے اور وہ دنیا میں اندر ان کا نام پیدا ہوا. انہی میں حامد میر بھی موجود تھے. حامد میر فوج کی اجازت کے بغیر سے جا بھی نہیں سکتے تھے ان جگہوں کے اوپر. تو بہرحال جو یہ اس وقت حالات ہیں، ان کے حالات جو ان سے ہیں نہایت خطرناک ہیں، کیونکہ یہ خود ایک بددیانت آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، اور اس نے بہت سارے بے گناہوں کو مروایا ہے اپنے بیانات کی بنا پہ. تو فوج ان کے ساتھ اب کیا سلوک کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے، بظاہر تو وہ کچھ نہیں کرتی ہوتی ہے، ہاتھ کوئی ہوتے ہیں اور کام کوئی دکھا جاتے ہیں.
ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ ناصر. ہمارا اگر پروگرام آپ کو پسند آئے تو اس ہمارے چینلز کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.